تمام تعریفیں حمد و ثنا بڑائی کبریائی بزرگی اور برتری ارحم الراحمین اکرم الاکرمین رب العالمین احسن الخالقین خیر الرازقین علی کل شیء قدیر ذات کے لیے بے شمار انگنت لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والرسل امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم قائد اعظم شفیع اعظم ہادی اعظم مجاہد اعظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مزکہ اور منزہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس مقام پر جنگ احد کا منظر بیان کیا ہے۔ منافقین پروپیگنڈا کرتے تھے کہ تم ان کے ساتھ نہ جاؤ، مارے جاؤ گے، اور بظاہر مسلمانوں کی شکست کو دیکھ کر وہ بڑے خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ کہاں ہے وہ تمہارا اللہ جس نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے بہت پیار کرتے تھے۔ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان شہداء کے لیے دعا کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے۔ حالانکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی اور اس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا، مگر اللہ کے رسول ایک مرتبہ بھی بدر کے مقام پر دوبارہ تشریف نہیں لے گئے، اور آخری مرتبہ 8 سال بعد دنیا سے رحلت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے لیے بڑی رقت آمیز دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ان شہداء کے لیے دعا کرنے کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ تو یہ احد کا منظر بظاہر ایک مرتبہ جو درے کے اوپر صحابہ کو متعین کیا گیا اور انہوں نے غلطی سے درہ چھوڑ دیا، اس سے مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے اور 70 کے قریب صحابہ بھی شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ساری بھگدڑ میں، اس سارے منظر میں بظاہر منافقین کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی جو ہار ہے یہ نعوذ باللہ ان کے باطل پر ہونے کی دلیل ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم یہ جاننا چاہتے تھے، ہمارا مقصد بظاہر شکست دینے کا یہ تھا کہ ہم دیکھ لیں کہ ان میں سے کون سے وہ ایمان والے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، اور ہمیں شہداء چاہیے تھے، اس لیے ہم نے یہ منظر بپا کیا۔ کافروں کو غلط فہمی ہوئی، مسلمان کسی بھی حالت میں شکست خوردہ نہیں ہوتا، جب وہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے
وہ ہمیشہ فاتح ہوتا ہے. اگر وہ مارا جائے تو پھر بھی اس کی جیت ہوتی ہے، اور اگر وہ بچ جائے تو پھر بھی وہ جیتا ہوا ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس جنگ کے اندر جو قربانیاں پیش کی، اسلام کی خاطر جو جانیں قربان کرنے کے مناظر ہمیں صرف ایک جنگ سے ملتے ہیں. میں صرف ایک جنگ کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھوں گا شہادت کے حوالے سے، کہ اللہ کے نزدیک شہادت کتنا بڑا رتبہ ہے، جس کی تمنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے. فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل. مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ مجھے پھر زندگی دے، میں پھر شہید کر دیا جاؤں. اور جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 مرتبہ ارشاد فرمایا. اور ایک مومن کی یہ آرزو کیوں ہوتی ہے کہ اس کو شہادت ملے، شہادت کی موت حاصل ہو. دنیا میں بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم بھی ایمان پر گواہ ہیں. یہ شہید کا مطلب گواہ ہونا ہے. ہم سب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ گواہی ہے، ایک وہ گواہی ہے جو شہید اپنے خون سے مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، جو وہ اپنے خون سے مہر لگا کے ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کی شہادت دیتا ہوں. کافر یہ کہتے تھے تمہارا اللہ کہاں ہے، وہ نظر نہیں آتا. شہید نے بتایا کہ مجھے نظر آتا ہے تو میں اس کی طرف بھاگ رہا ہوں، میں اپنا خون دے رہا ہوں. جان تو جانی ہی ہے، موت تو آنی ہی ہے، جہاں مرضی چلے جائیں، جہاں مرضی چھپ جائیں. اللہ نے قلعوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں چھپ جاؤ موت پھر بھی آئے گی. مگر ایک موت وہ ہے جو محبوب کے کہنے پہ آ جائے. اس موت کے کیا کہنے جو محبوب کے کہنے پہ اور محبوب کے سامنے آ جائے. وہ خوش نصیب صحابہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنی جانیں پیش کی، نہ صرف اپنی بلکہ اپنے اہل و عیال کی جانوں کو پیش کیا. اللہ فرماتے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم آزمائش نہیں کریں گے اور ایسے ہی تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ہم دیکھیں گے کون ہمارے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے. اس کو بھی شہید کہا گیا ہے جو پانی میں غرق ہو کر فوت ہو جائے، پیٹ کی بیماری سے فوت ہو جائے، طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے، ان کو بھی شہید کیا گیا کہا گیا ہے. لیکن اصل شہید کون ہے؟ من قاتل لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہے. ہمارے شہداء وطن کے لیے جانے دیتے ہیں، لوگ اپنی زمینوں کے لیے جانے دے دیتے ہیں، لیکن صحابہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جانے دی ہیں. انہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے اور ثابت کیا ہے. او نادانو، او بیوقوفو، تم سمجھتے ہو کہ ہم مر جائیں گے؟ ہم موت سے اس لیے نہیں گھبراتے کہ موت کے بعد اللہ کے ہم سے بڑے وعدے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو اذیتیں ہیں جو ہمیں دی جاتی ہیں اسلام کے راستے میں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے بڑے انعام ہیں، اور ان کی یہ خواہش تھی اور انہوں نے اس خواہش پر عمل کر کے دکھایا اور اپنے ایمان کو اپنے خون کے ساتھ ثابت کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ عنہ، یہ لنگڑے ہیں، لنگڑا کے چلتے ہیں، ان کے 4 بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان فرمایا، یہ آئے اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ مجھے میدان کے اندر جانے کی اجازت دی جائے۔ بیٹے کہتے ہیں ابا جان، اللہ نے لنگڑوں کو رخصت دی ہے، معذوروں کو رخصت دی ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے، اس لیے آپ نہ جائیں، ہم جاتے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیج دیتا ہوں، میرے 4 بیٹے ہیں۔ پھر سوچا اللہ کے لیے ایک بھیج رہے ہو اور 3 اپنے لیے رکھ رہے ہو، کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا تو کیا کہو گے؟ اپنے لیے 3 رکھے تھے اور میرے لیے ایک بھیجا تھا۔ اسی طرح سوچتے سوچتے وہ 4 بیٹے بھی میدان میں پہنچے اور باپ لنگڑاتا ہوا میدان میں گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اجازت دے دو، تمہارے باپ کو جنت کی خواہش ہے، یہ شہید ہونا چاہتا ہے، اس کو جانے دو، اس کو نہ روکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ عمر لنگڑاتا ہوا جنت میں جا رہا ہے، بیٹے بھی قربان اور خود بھی قربان۔ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، قباء کے مقام پر پہنچے تو آپ ان کے مکان میں ٹھہرے تھے۔ جہاد کا اعلان ہوا، سعد رضی اللہ عنہ بھی تیار ہیں اور خیثمہ ان کے باپ بھی تیار ہیں۔ آخر دونوں میں قرعہ ڈالنا پڑا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں کون جانا چاہیے۔ بیٹے کا نام نکل آیا، باپ پریشان ہو گیا، بیٹے کو کہتا ہے بیٹے مجھے جا لینے دو، لیکن بیٹا کہتا ہے ابا جان کوئی اور معاملہ ہوتا تو میں اپنی ہر خواہش کو آپ پر قربان کر دیتا، مگر یہ جنت کا معاملہ ہے، مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے، میں جاؤں گا۔ بیٹا گیا اور جنگ بدر میں شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ خواب میں باپ نے بیٹے کو دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، پوچھا تم تو مر گئے تھے، فرمایا میں مرا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے اور زندگی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگوں جو میری خاطر مرتا ہے، جو دین کی خاطر مرتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ مرتا ہے، اسے تم مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندگی کیسی ہے وہ تم نہیں جانتے۔ اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ وہ لوگوں یہ سوچنا بھی مت جو میرے راستے میں جان دیتا ہے وہ مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے تو میرے ہاں رزق دیا جاتا ہے، میں اسے رزق دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، ان قندیلوں پہ وہ جو شہید ہیں ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں آتی ہیں، جنت کے میوے کھا کر وہاں آرام کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی قبر کو جنت کا باغ بنایا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو مارا جائے کبھی سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ یہ لوگ
دنیا سے ختم ہو گئے. دنیا ختم ہو جاتی ہے مگر ان شہداء کا نام ختم نہیں ہوگا جنہوں نے اللہ کے لیے جانیں دی ہیں. جنگ احد کا واقعہ آیا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آ کر کہا اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دیجئے, میں بھی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں اجازت ہے. وہ جنگ احد کے اندر شہید ہو گئے. بیٹا جنگ بدر میں شہید ہوا, باپ جنگ احد میں شہید ہو رہا. اور آپ نے سنا ہے کہ جنگ احد کے اندر ہی ایک ایسی صحابیہ بھی ہے جس کا باپ, بیٹا, بھائی اور شوہر شہید ہوا. وہ آئی, اس کو کسی نے خبر دی تیرا باپ شہید ہو گیا. اس نے انا للہ پڑھا اور پوچھا مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہے. کسی نے بتایا تمہارا بیٹا خلاد شہید ہو گیا ہے. کہا مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. اسے بتایا گیا, وہ یہی پوچھتی جا رہی ہے. جب اسے چاروں شہادتوں کی خبر مل گئی, کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں. میں جب تک ان کو دیکھ نہیں لوں گی اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا. اسی اثناء میں اللہ کے رسول کی سواری آئی, آپ اونٹنی پر تشریف فرما تھے. اس نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور دیکھ کر الفاظ کہے کل مصیبت بعدک جلل. محبوب آپ موجود ہیں, ساری دنیا آپ پر قربان ہو جائے ہمیں کسی چیز کا غم نہیں. اگر آپ محفوظ ہیں, آپ موجود ہیں, آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک موجود ہیں تو دنیا کی سب مصیبتیں اس پر ہیج ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ کائنات سے رسول اللہ رخصت ہوئے. کائنات کا سب سے بڑا دکھ مومنوں کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے. تو صحابہ نے اس انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں روایت ہے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صفیں بنی ہوئی ہیں صحابہ کی, اور باہر نکلتے ہیں اور ان کے خون کو گرما رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے فوجیوں کے خون کو نور جہاں گرماتی ہے, نغمے گرماتے ہیں, لیکن صحابہ کے خون کو قرآن اور حدیث گرماتا تھا. وہ قرآن سن کر گرم ہوتے تھے, وہ حدیث سن کر گرم ہوتے تھے. ہم نے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا. ہم نے دین کو اور بے دینی کو اتنا مکس کیا ہے کہ اجلا دین جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے دین پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں دن سے زیادہ روشن ہے. ابو موسیٰ اشعری فرما رہے ہیں او مومنین کی جماعت, مسلمانوں, صحابہ کرام, یہ جو چمکتی تلواریں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے اللہ کی جنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الجنت تحت ظلال السیوف, کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے. صحابہ نے پوچھا کیا تم نے یہ رسول اللہ سے سنا تھا؟ فرمایا ہاں, میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں غلط کہوں, میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی. صحابہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. انس بن نضر رضی اللہ عنہ جنگ احد کے اندر جب بھگدڑ مچی ہوئی تھی تو بڑی تیزی سے میدان کی طرف بھاگ رہے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا انس اتنے خوفناک حالات میں کدھر بھاگ رہے ہو, آگے تو خون ہی خون ہے. انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تو احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, تم کہتے ہو آگے خون ہے, مجھے احد پہاڑ جنت کی خوشبو دے رہا ہے. اللہ اکبر. پھر اس دلیری کے ساتھ لڑے اور جسم کا جو حشر ہوا ان کا جسم کا کوئی حصہ شناخت نہیں ہو سکتا. ان کی بہن نے ان کو ان کی چھوٹی انگلی سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے.
میرے بھائیوں، صحابہ نے اس دین کے لیے، اس اسلام کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، رسول اللہ کی رسالت کے لیے اس انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ مرنا شاید یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس راستے میں نکلنا وہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جس کی جان اللہ کے کام آ جائے، اللہ کے راستے میں کام آ جائے، اس کی مقدر کے کیا کہنے۔ اور صحابہ نے تو ایسے جانے دیے ہیں۔ زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ یہ میدان احد میں بڑی دلیری سے لڑے، اور جب شہید ہوئے یہ خیمے کے پاس گرے جس خیمے پر رسول اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ نے لکھا ہے، احادیث میں آتا ہے، آپ کے جسم پر 90 سے زیادہ زخم تھے تلواروں۔ جب شہید ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرا زیاد کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ تو بہت زخمی ہے اور اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، زیاد کے پاس پہنچے۔ جب زیاد کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، زیاد نے اپنے جسم کو دھکا دیا، گھسیٹا اور اپنا سر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے رخسار رسول اللہ کے قدموں پر تھے اور آنکھیں رسول اللہ پر لگی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ پوچھ رہے تھے انس کیا حال ہے اور زیاد کیا حال ہے؟ اور زیاد فرما رہے تھے اللہ کے رسول احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیسے خوش نصیب تھے کہ آنکھیں رسول اللہ کا دیدار کر رہی تھیں اور چہرہ اقدس رسول اقدس کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ قربان جاؤں ان شہادتوں کے اوپر اور ان سعادتوں کے اوپر، ان خوش بختیوں کے اوپر۔ یہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے۔ انہی کے لیے قرآن مجید میں سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کر دیے۔ فمنہم من قضا نحبہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے پورے کر دیے، اپنا خون دے کر اپنے ایمان کو ثابت کر دیا۔ ومنہم من ينتظر، اور بعض ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں بیٹھے ہوئے، کب ہمارا نمبر لگے گا، کب ہماری باری آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے اپنے ارادوں کو تبدیل نہیں کیا۔ ان کی خواہش ہی ایک تھی، وہ دنیا کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے تھے، وہ آخرت کے لیے جیتے تھے، وہ شہادت کے لیے جیتے تھے، وہ سعادت کے لیے جیتے تھے۔ ان کو رب کی ملاقات کا شوق تھا اور اللہ کو ان کی ملاقات کا شوق تھا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ مومن موت سے گھبرانے والا نہیں ہوتا، مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، مومن لمبی زندگی کا خواہش مند نہیں ہوتا، مومن اس دنیا کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، وہ اس کو ضرورت کی چیز سمجھ کر گزارتا ہے کہ یہ ضرورت ہے اور وقتی ضرورت ہے، میں نے اس کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہر وقت منڈلاتے رہتے تھے، جیسے شمع کے گرد پروانے منڈلاتے ہیں ایسے صحابہ منڈلایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے صحابہ کرام کی جماعت، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں
کہ جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا، جس نے ایک بھی نیک عمل نہیں کیا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کہتے ہیں یہ کیا معمہ ہے، ایسا کون شخص ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ عمر بن ثابت ہے جس کو اسیرم کہتے ہیں۔ جنگ احد کے اندر یہ جب محلے میں نکلا تو اس کو عورتوں کے سوا کوئی مرد نظر نہ آیا۔ اس نے پوچھا کہ مدینہ کے مرد کدھر ہیں؟ کہا وہ تو سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر سے ٹکرانے گئے ہیں۔ یہ بھی نکلا، میدان میں پہنچا اور بھاگتا اور لڑتا اتنی دلیری سے لڑا کہ صحابہ حیران تھے، یہ کون ہے جو اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے؟ آخر یہ گرا اور اس کے قبیلے عبد العشر کے لوگ وہ لاشوں کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اس کی لاش کو بھی دیکھا، اس کے قریب آئے اور پوچھا بتاؤ اپنے قبیلے کے لیے آئے ہو یا رسول اللہ کے دین کے لیے آئے؟ اس نے کہا میں تو اللہ کے رسول کے دین کے لیے آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر کسی نے ایسا شہید دیکھنا ہو، ایسا جنتی دیکھنا ہو جس نے ایک بھی نیکی نہیں کی، وہ اس شہید کو دیکھ لے۔ میرے بھائیوں یہ شہادت یہ مقدر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا تو میرے پیچھے پیچھے یہ شہید آ رہے ہوں اور میں اللہ کو کہوں گا یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے سامنے اپنی جانیں دی، یا اللہ تیرے دین کے لیے میری آنکھوں کے سامنے ان کے لاشیں تڑپے تھے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی جو زندہ تھے، کہتے اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا میں آپ کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو وہ ہے جو میرے سامنے دنیا سے گئے، انہوں نے شہادتوں کے جام کیے، میں ان کا گواہ بنوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، دین کے اوپر صحابہ نے اس انداز سے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی۔ یہ بھی جنگ کے لیے آئے اور یہ جنگ کے لیے آئے تو یہ دعا کر کے آئے کہ یا اللہ میرا کسی ایسے دشمن سے سامنا ہو جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، وہ مجھ کو گرائے اور میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ یا اللہ جب قیامت کے دن میں تیرے حضور حاضری دوں تو پوچھے بتا عبداللہ تیرا یہ حشر کیوں ہوا، تو میں کہوں یا اللہ یہ سب آپ کے لیے ہوا، یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا، میں نے جان آپ کے لیے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید جب اٹھے گا تو اسی حالت میں اٹھے گا جس حالت میں شہید ہوا ہوگا، اس کا خون بہ رہا ہوگا، گواہی دے رہا ہوگا، خون بھی گواہی دے گا، اللہ کے رسول بھی گواہی دیں گے، ایمان بھی گواہی دے گا، وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو ہر ولی کو، ہر بزرگ کو، خواہ نبی کیوں نہ دنیا سے جائے، اس کو کفنایا جاتا ہے، اس کو غسل دیا جاتا ہے، مگر یہ ایسا مبارک وجود ہے کہ اس کو تمہارے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ خون سے لتڑا ہوا وجود اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ یہ پانی اس قابل نہیں ہے کہ یہ ان کے زخموں کو دھوئے، یہ بذات خود اپنی ذات میں اتنا پاک ہے۔ یہ شہید کا وجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خون بہتا ہوا، اس کے جنازے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، قیامت کے بعد، مرنے کے بعد، حساب کے بعد
مومن جنت کے نظارے کریں گے، یہ مرنے سے پہلے جنت کا نظارہ کرتا ہے، مرنے سے پہلے اس کو جنت میں مقام دکھایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تمہارے کفن کی ضرورت نہیں، اس کو تمہارے نماز جنازہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی لباس میں اور انہی زخموں کے ساتھ میرے پاس بھیج دو، اس کا مہمان، اس کا میزبان میں ہوں، میں خود اس کو غسل دوں۔ جیسے سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ کی میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی، شادی کی پہلی رات ہے، اللہ کے رسول نے بلایا ہے، چلے گئے ہیں اور جا کر اپنی جان قربان کر دی ہے، بیوی پیچھے آئی ہے، آ کے کہتی اللہ کے رسول اس پر غسل واجب تھا، اس کو غسل دے لیجئے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں نے آسمان سے جنت کے فرشتے اترتے دیکھے ہیں جنہوں نے حنظلہ کو غسل دیا ہے، اس لیے ان کا نام غسیل الملائکہ تھا۔ لوگ دین کے رستے میں تکلیفوں سے گھبراتے ہیں، جب پریشانی آتی ہے ہم بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، بڑے دکھی ہو جاتے ہیں۔ یہ تکلیفیں یہ صحابہ کو بڑی محبوب تھی، یہ رسول اللہ کو بڑی محبوب تھی۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر سنا ہے، جب وہ عہد کہتے تھے وہ ظالم تپتی زمین کے اوپر لٹا کر اوپر کالا گرم پتھر رکھ کر اور کوڑے برساتے تھے تو وہ کہتے تھے اللہ احد اللہ احد۔ کسی نے پوچھا تھا بلال آہستہ پڑھ لیتے، جب تیز بولتے ہو تو یہ اور شدت سے تمہیں مارتے ہیں۔ کہا جتنا لطف اس وقت احد کہنے میں آیا ہے اتنا کبھی آیا ہی نہیں۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے صحابی، ان کی شہادت رسول اللہ کے صحابی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا خباب مجھے اپنی کمر سے کپڑا ہٹا کے دکھاؤ کہ تمہارے ساتھ مکے کے قریشیوں نے کیا کیا۔ وہ کہتے آپ یہ نہ کریں، آپ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے ضد کی، کمر سے کپڑا اٹھایا تو گڑے پڑے ہوئے تھے، پشت کے اوپر گڑے پڑے ہوئے تھے، کمر کے اوپر گڑے پڑے ہوئے تھے۔ کہا جب یہ مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹاتے تھے میری چربی پگھلتی تھی، میرا خون پگھلتا تھا اور اس کے ساتھ وہ آگ ٹھنڈی ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چیخ نکلی۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، انصاری صحابی ہیں۔ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کو اپنا سفیر بنا کر مسلمہ کذاب کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جاؤ اس کو میرا پیغام دو کہ تم حق پر نہیں ہو، آ جاؤ میری دوبارہ بیعت کر لو۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے لوگوں کو جمع کیا، اس کے دربار کے اندر لکھا ہے کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، اتنے لوگ جمع کیے گئے اور جمع کر کے بیڑیاں ڈال کر حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ اللہ اکبر، بڑی شان سے آ رہے تھے، بڑی شوکت سے آ رہے تھے، گھبرائے نہیں تھے، پریشان نہیں تھے، سر جھکا ہوا نہیں تھا، سر اٹھا ہوا تھا، بڑے فخر سے آ رہے تھے۔ سامنے جلاد نظر آ رہا تھا مگر کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کودتے ہوئے کوئی گھبراہٹ نہیں۔ مومن ان تکلیفوں میں جو راحت محسوس کرتا ہے وہ کسی عام آدمی کو کیا نصیب، کیا پتا اس کے اندر لذتیں اللہ نے کتنی رکھی ہیں۔ یہ شہید یہ دنیا کا بھی حسن ہے، یہ کل قیامت کے دن بھی یہ جنت کا حسن ہوں گے، اور یہ قوم کی حیات کے مالک ہیں، قوم کو زندگی دینے والے ہیں، یہ قوموں کی بیداری کا سبب ہے۔ ان کے خون کے اندر اللہ نے اتنی گرمائش رکھی ہے کہ یہ لوگوں کو سوئے ہوئے جگا دیتے ہیں جو برسا برس سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ بلایا، کہا بتاؤ میں اللہ کا نبی ہوں کہ نہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا میں تیری یہ بات سننے سے قاصر ہوں۔ اس کو اتنا غصہ آیا
اس نے جلاد کو کہا اس کے جسم کا ایک حصہ کاٹ دو. انہوں نے جسم کا ایک حصہ کاٹا. جسم کا حصہ زمین پہ پھڑپڑا رہا ہے. پھر سوال کرتا ہے بتاؤ محمد اللہ کے رسول ہیں یا میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس نے کہا اس کا دوسرا حصہ کاٹو. جسم کا دوسرا حصہ کاٹا گیا. بھائیو یہ کٹے ہوئے لاشیں، یہ جسموں کے مسلے، یہ صحابہ کے انگ انگ کو کاٹا جانا. حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ مشہور ہے، سنتے ہیں کہ ان کا مسلح کیا گیا. یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہت سارے صحابہ کے ساتھ ایسا ہوا ہے. ان کے تذکرے اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ غلام تھے، لوگ ان کا تذکرہ نہیں کرتے. جیسے زنیرہ نے آگ میں کود کر اپنے بچوں کو بھی آگ میں کود کر اللہ کے نام پہ گواہی دی تھی، اور اس وقت کے ظالم نے کہا تھا زنیرہ دیکھو لات اور عزا نے تمہاری کیا حالت کر دی ہے. اگر تمہارا رب سچا ہے تو اپنے رب کو کہو تمہاری آنکھیں واپس کر دے. زنیرہ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تھی اور اٹھا کر کیا کہا تھا، یا اللہ مجھے آنکھیں محبوب نہیں ہیں، تیرے رستے میں گئی میں خوش ہوں، لیکن میں اس لیے مانگتی ہوں کہ ان ظالموں نے تیری توحید کو للکارا ہے، ان کو میری آنکھیں واپس کر کے بتا دو کہ رب کون ہے اور سچا کون ہے، حق کون ہے. اللہ نے آنکھیں واپس کر دی. میرے بھائیوں انہوں نے آگ کے اندر چھلانگیں لگائیں، اپنے آپ کو چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے کیا. اور میں سمجھتا ہوں جب یہ قبر میں ان کا حساب لینے فرشتے آئیں گے تو فرشتے خود ہی کہیں گے ان کا کیا حساب لینا ہے. جب چمکتی ہوئی تلوار اٹھی تھی انہوں نے اپنی گردن نیچے کر دی تھی، اب ان کا کیا حساب لیں، ان کا حساب کا کیا مقصد ہے. اللہ اکبر. اس نے پھر پوچھا میں اللہ کا رسول ہوں کہ نہیں. پھر جسم کو کاٹا گیا، حتیٰ کہ یہی لفظ کہتے کہتے سارا جسم کٹا اور حبیب بن زید اللہ کو پیارے ہو. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت پیش کی. لوگوں نے افسانے بنائے، لوگوں نے کہانیاں بنائیں، اس کو مرثیوں میں پیش کیا. میں پوچھتا ہوں اگر میجر طفیل شہید 8 اگست کو شہید ہو، اس کا شہادت کا دن تم ترانے بجا کر بناتے ہو، اور حسین رضی اللہ عنہ اور اسلام کے شہداء کو تم اتنا مظلوم دکھاتے ہو کہ ان کے مرثیے پڑھتے ہو. وطن کی خاطر شہید ہونے والوں کے لیے ترانے، ان کو خراج تحسین، اور صحابہ کے لیے مرثیے. میرے بھائیوں ایک گروہ وہ اٹھا جنہوں نے قوالیوں کے اوپر، نعتوں کے اوپر رسول اللہ کے نام کو بیچ کر دنیا کمائی. یہ دین کمائی کے لیے نہیں تھا، یہ دین تو دنیا میں رائج کرنے کے لیے آیا تھا، نافذ ہونے کے لیے آیا تھا، یہ معاشروں کو بہترین بنانے آیا تھا، یہ دنیا کو خوبصورت بنانے آیا تھا. اور یہ شہیدوں کی اموات جو ہے یہ اس کی خوبصورتی اس لیے ہے کہ انہوں نے اس کے امن کے لیے جانے دی ہیں، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے جانے دی ہیں، کافروں کو ظلم سے روکنے کے لیے جانے دی ہیں. میرے بھائیوں ان شہادتوں پر جشن مناتے ہو اور ان شہادتوں پر ماتم کرتے ہو. شہادت ماتم کا مقام نہیں. دیکھو میں نے چند شہداء کی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. مجھے بتاؤ کیا یہ شہادتیں اس لیے ہیں کہ ان پر رویا جائے؟ جس شہادت کی موت کو حسین کا نانا مانگے، جس شہادت کی موت کو ہر مومن مانگے اور مانگ کر موت لی جائے، اس موت کے اوپر ماتم نہیں ہوا کرتا. میرے بھائیوں دین لنگر کا نام نہیں ہے. دین کہتے ہیں شعروں کے اندر کہا جاتا ہے کہ دین حقہ کے بنا لا الہ الا است حسین. ہم حسین رضی اللہ عنہ کو شہید سمجھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حسن رضی اللہ عنہ بھی شہید ہیں. یہ جنت کے شہزادے ہیں، دنیا میں رسول اللہ کے پھول تھے،
اور کل قیامت کے دن بھی یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان نانا کے دین پر قربان کی ہے، رسول اللہ کے دین کی خاطر قربان کی ہیں۔ یہ اس لیے پیش نہیں کی کہ ان کے ماتم کیے جائیں۔ میں نے اقبال کے شعر آپ کے سامنے رکھے تھے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ محترم بھائیو، شہادت پیٹنے کا نام نہیں ہے، شہادت ماتم کا نام نہیں ہے، شہادت تو اعزاز ہے، شہادت تو فخر ہے، شہید تو دنیا کا فخر ہے، شہید دنیا کا حسن ہے، شہید دنیا کا ناز ہے، شہید اسلام کا ناز ہے، شہید دین محمد کا فخر ہے، دین محمد کا فخر شہید ہے، شہید شہداء ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ موت مانگ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ ترانے تو ججتے ہیں، مرثیے نہیں ججتے۔ یہ مرثیوں سے دنیا کو رلا کر پیسہ بنایا گیا، اور دوسری طرف لوگوں کو بدعملی پر اکسایا گیا۔ ایسے کام کھڑے کیے گئے جن کا مقصد صرف اپنا پیٹ تھا، اپنی تجوریوں کو بھرنا تھا۔ بھائیوں، میں پوچھتا ہوں، دین کا قیام، دین کی ابتدا، دین کی بقا حسین کے نانا نے کی تھی یا حسین رضی اللہ عنہ نے کی تھی؟ یہ جو اتنی جانیں اللہ کے رسول کے دور میں پیش کی گئی، ابو بکر صدیق نے 35 کے قریب شہر آباد کیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 1035 شہر آباد کیے۔ 1035 شہر آباد کرنے والا، کیا یہ ساری جنگیں اسلام کی بقا کے لیے نہیں تھی؟ کیا یہ اسلام کے لیے نہیں تھی؟ لیکن ان میں سے کسی پر بھی ماتم ہم نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ ہمارا فخر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو مرنے والوں کے سردار ہیں، یہ تو دنیا سے جانا تو ہم نے بھی ہے، لیکن یہ وہ خوش نصیب ہے جن کا جانا بھی منفرد ہے، اور جن کا اٹھنا بھی منفرد ہے، اور جن کے لیے جنت بھی منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت یہ نصیب فرمائے۔ صحابہ نے یہ موت مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں ایمان پر زندہ رکھے۔ ہم تو قولی ایمان کی بات کرتے ہیں، ہم زبانی اپنے ایمان کی شہادت دیتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنا خون دے کر بتایا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ بتاؤ، ماننا ان کا بڑا ہے یا ہمارا بڑا ہے؟ اس لیے ان کے ساتھ محبت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان کی اداؤں سے پیار کیا جائے۔ اگر حسین نے نماز نہیں چھوڑی تو ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر حسین نے نانا کا چہرہ بنایا تھا، ہم بھی بنائیں گے۔ جیسے انہوں نے زندگی گزاری، ہم ان کے پیچھے پیچھے چل کر جنت میں ان کے ساتھ کی تمنا کے لیے ان کے تابعدار بنیں گے، ان کے پیروکار بنیں گے، اور جب تک زندگی ہے ان کو سلام کریں گے، اور ان کے لیے ہدیہ تبریک پیش کریں گے، ان کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے، اور ان کے لیے دل کے اندر نیک تمنائیں اور جذبات رکھیں گے، اور اتنی محبت کریں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو جنت میں ان کے ساتھ ہوگے۔ لیکن ساتھ کون ہوگا؟ جنہوں نے ان کو مانا، ان کو بھی مانا اور ان کی بھی مانی۔ ایک ہے ان کو ماننا، ایک ہے ان کی ماننا۔ ہم نے ان کو تو مانا ہے لیکن ان کی نہیں مانی۔ اگر ہم آج بھی ان کی زندگی کو اپنا لیں تو یہ دنیا جو شر اور فساد کا گھر بنی ہوئی ہے، یہ امن کا گھر بن جائے، دنیا میں سکون ہو جائے۔ اور دنیا میں اسلام آیا ہی امن کے لیے تھا، دنیا کو امن دینے کے لیے۔ ایمان والا دنیا کو امن دیتا ہے اور اسلام والا دنیا کو سلامتی دیتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب کریم مظلوم مسلمان جہاں جہاں جن کا خون بہت بے دردی سے بہایا جا رہا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما۔ اللہ کریم کفر کو نیست و نابود فرما، ان کی چالوں کو ناکام بنا۔ جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، ان کو تفرقات میں ڈال رہے ہیں اور ان کے اندر انتشار اور اختلاف پیدا کرتے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، ان کے ممالک کی حفاظت فرما، بیت اللہ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما اور ان کی خصوصی مدد فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں اپنی رحمت کے ساتھ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے ایک بھائی بزرگ فرما رہے تھے ان کے والد محترم بیمار ہیں، اللہ جن کے والد بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ روحانی ایمانی قوت کے ساتھ زندگی نصیب فرما۔ اللہ نوجوانوں کے مستقبل کو روشناک اور تابناک فرما۔ اللہ کریم ان کے مستقبل کو محفوظ فرما۔ پاکستان کے حکمرانوں کو اسلام کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلمانوں پر، غرباء پر، اس عوام الناس پر رحم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کریم ان کی لوٹ مار سے، اللہ ان کی ڈکیتیوں سے، اللہ ان کی شرانگیزیوں سے، اللہ ان کی کفر کے اعلی کار بننے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اللہ کریم ہمیں اسلام پر زندگی اور اسلام پر موت عطا فرما، قرآن کی تلاوت اور نمازوں میں موت عطا فرما۔ اللہ اپنے نبی کے شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ اللہ ایسی موت عطا فرما کہ خون کا قطرہ گرے اور تو گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان فرما دے۔ اللہ شہادت کی موت نصیب فرما۔ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ محترم بھائیو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، دنیا میں نہ کوئی چیز منحوس ہے، نہ کوئی دن اور رات منحوس ہے، نہ کوئی مہینہ اور سال منحوس ہے، اور نہ ہی کوئی انسان محفوظ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ منحوس ہمارے اعمال ہوتے ہیں جن کی ہم پر شامت پڑتی ہے، اس لیے اپنے اعمال کی نحوست سے محفوظ رہیں، اپنے اعمال کو منحوس ہونے سے بچائیں۔ دنیا میں نہ کوئی عورت منحوس ہے، نہ کوئی بیٹی محفوظ ہے، کوئی بھی آنے والا جانے والا دنیا میں وہ منحوس نہیں ہے۔ اس کے پہلے 10 دنوں کو خاص طور پہ منحوس کہا جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے کسی دن کو منحوس نہیں کہا۔ اس میں سفر کرنا، شادی کرنا، یہ سب جائز ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ یہ کہ ہمارا اپنے رب کے اوپر توکل اور بھروسہ ہو۔ اللہ کے اوپر توکل کر کے سفر کرنا، اللہ کے اوپر توکل کر کے شادیاں کرنا، اپنے رب کے اوپر توکل کر کے کاروبار کرنا، اپنے رب پر توکل کر کے دوستیاں قائم کرنا اور رب پر توکل کر کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق سے نوازے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ فسبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔